بچے کو کھیلنے کا وقت دیا جائے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن القوی خیر من المومن الضعیف، طاقتور کمزور سے بہتر ہے. ایک کمزور نمازی ہے اور طاقتور بے نمازی ہے، لیکن فٹنس کے حوالے سے ایک وجہ سے طاقتور کمزور سے بہتر ہے، سرکار نے فرما دیا. اگر ایک بچہ جم جاتا ہے یا گراؤنڈ میں جاتا ہے، وہ فزیکل فٹنس رکھتا ہے، اور دوسری طرح خالی نمازی ہے لیکن اس کی فزیکل فٹنس نہیں ہے، ایک وجہ سے وہ طاقتور کمزور سے بہتر ہے. کیونکہ طاقتور جو ہوتا ہے وہ والا کام کر سکتا ہے جو کمزور نہیں کر سکتا. ہر جگہ پڑھائی کام نہیں آتی، کہیں جسمانی صحت جسمانی فٹنس بھی کام آتی. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کیا اسلام کے اندر یہ فزیکل فٹنس کے اوپر کوئی زور دیا گیا؟ کیا صحابہ اکرام نے کوئی گیم کھیل لی؟ کیا یہ گیم کھیلنے کی اجازت ہے؟ کیا کہاں تک اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ تو آئیں آپ کے سامنے چند ایک روایات عرض کرتا ہوں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. میرے نہایت واجب الاحترام عزیز بزرگوں دوستو، تربیت اولاد اور اولاد کے حقوق کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو جاری تھی. اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے آج مزید گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سنا کے عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے جمعے عزیز سامعین محترم میں نے عرض کیا تھا کہ بچے کو موقع کے اوپر چشم نمائی کرنا، جھڑکنا، یہ تو ٹھیک ہے، بہت بہتر ہے. ہماری مائیں بہنیں وہ اور والدین بھی اکثر جو نا وہ بچے کو بد دعا بہت دیتے ہیں. بد دعا جو ہوتی ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے بارے میں باپ کی بد دعا بچے کے حق میں فوراً قبول ہو جاتی ہے. مسافر کی، مظلوم کی اور والد کی یہ بد دعا فوراً قبول ہوتی ہے. اسی طرح لعنت بھیجنا اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اور میں نے اس کی سختی سے منع کیا تھا کسی بھی چیز کے اوپر لعنت نہ بھیجا کریں. آپ کا کوئی بھی مال ہے، آپ کی گاڑی ہے، آپ کے کپڑے ہیں، آپ کا مکان ہے، دکان ہے، کوئی بھی چیز ہے، جوتا تک بھی ہے، اس کے اوپر لعنت نہ بھیجا کریں. یہ لفظ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور. آپ کون ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور کرنے والے؟ آپ کسی کو یہ تیرے اوپر لعنت یعنی تو اللہ کی رحمت سے دور، یہ بہت سخت جملہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے. پھر عزیز سامعین محترم، بچوں کے حقوق کے بارے میں ایک یہ بھی ہے کہ جب بھی بچے کو اگر مارے تو منہ کے اوپر نہ مارے، منہ کے اوپر تھپڑ نہیں مارنا چاہیے. ایون کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنے، فرمایا اذا قاتل احدکم اخاہ فلیجتنب الوجہ فان اللہ خلق آدم علی صورتہ. فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے ساتھ لڑائی کرے، جھگڑا ہو جائے کسی بات پہ، اب لڑائی پہ اتر آئے، تو آپ نے فرمایا کہ فلیجتنب الوجہ، چہرے کو نہیں مارنا، آپ نے چہرے کے اوپر تھپڑ نہیں مارنا. اچھا اب یہ سب کے لیے ہے، استاد ہے وہ بھی کوشش کرے بچے کو اگر اس نے سزا دینی ہے تو وہ چہرے پہ نہ مارے. اگر یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کسی کو مارتے ہیں تو بھی چہرے کو اوائڈ کرنا چاہیے. کیوں اوائڈ کرنا چاہیے؟ کیوں نہیں چہرے پہ مارنا چاہیے؟ حدیث شریف کے لفظ سن لیں، فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ. فرمائے اس لیے نہیں مارنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت کے اوپر پیدا فرمایا، اور یعنی کہ شرط یہ بیان فرمائی کہ جب تم میں سے کوئی لڑائی کرے چہرے پہ نہ مارے، کیونکہ جزا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے صورت کے اوپر پیدا فرمایا ہے، تو چہرے سے اوائڈ کرنا چاہیے. اچھا اسی بنا کے اوپر یہ جو باکسنگ ہے، گیم میں باکسنگ کھیلی جاتی ہے، یہ منع ہے، یہ حرام ہے. کیونکہ باکسنگ میں ٹارگٹ ہی چہرہ ہوتا ہے. آپ نے اگر کسی کو ناک آؤٹ کرنا ہے تو زبردست چہرے کے اوپر آپ ماریں گے تو پھر ہی ہوگا. ہرانا ہے کسی کو تو یہی ہے. تو باکسنگ بالکل یہ ناجائز ہے. ٹھیک ہے، فزیکل فٹنس کی اور بہت ساری چیزیں ہیں، یہ والی چیز ہے یہ ناجائز ہے. اسی طرح جب بچہ گھر میں ہو تو اس کو ڈرائیں دھمکائیں، بچے کو بار بار کسی بات پر ٹوکتے رہیں، اس کو یہ کہتے رہیں کہ تمہیں پٹائی ہوگی، تمہیں مارا جائے گا، تمہیں سزا ملے گی، پھر تمہاری کلاس لگے گی. اس طرح کے الفاظ بولیں آپ.
کوشش کریں مارے کم اور ڈرائیں زیادہ اس کو. ہاں یہ ہے کہ اس کے دل میں خوف رکھنے کے لیے کوئی چھڑی یا کوئی کوڑا وغیرہ وہ اپنے گھر میں لٹکا کے رکھیں, الماری میں رکھ لیں. کہ آپ کو پتہ ہے وہ سامنے وہ چھڑی پڑی ہوئی ہے, وہ الماری میں وہ وہاں پہ وارڈروب میں پڑی ہے, اگر تم نے دوبارہ کی تو چھڑی سے پٹائی بھی ہو سکتی. یہ اس طرح کی باتیں کریں. لیکن ہمارے ہاں جو ہمارا جو طریقہ ہوتا ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم بچے کو ڈائریکٹ آخری لیول پہ جا کے مارنا شروع کر دیتے ہیں. بچے نے غلطی کی ہے تو سمجھانے کی بجائے وقتی طور کے اوپر بچے کو ڈرائیں دھمکائیں, لیکن وقت مناسب دیکھ کے پھر بچے کو سمجھائیں. ڈرائیں دھمکائیں لیکن وقت مناسب بچے کو سمجھائیں کہ بیٹا یہ جو آپ نے اس وقت کیا تھا نا یہ ٹھیک نہیں کیا تھا. یقین مانی اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. اب جتنا بچے کو کہیں گے بچے کے لاش شعور میں انکانشیس میں بیٹھتی چلی جائے گی چیز. اب وقت جب مناسب آئے گا تو کبھی آپ دیکھ لیں, اب اپنے بچے کو سمجھاتے ہیں نا کہ بیٹا آپ نے ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے, تو آپ کا بیٹا کبھی چند بچوں کے درمیان ہوگا تو وہاں آپ خود دیکھ لینا آپ کا بچہ دوسرے بچوں کو سمجھاتا ہوا نظر آئے گا. وہ دوسروں کو سمجھا, اس نے کہاں سے سیکھا ہے؟ آپ نے اس کو سمجھایا. تو اس لیے بچوں کی تربیت اور ان کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ بچے کو وقتی طور کے اوپر ڈرایا دھمکایا جائے, اس کو مارا کم جائے. اس سے اگلا جو پوائنٹ ہے بچے کہا کہ بڑا ہی اہم ہے اور ہو سکتا ہے اسی کے اوپر ہماری اگلی گفتگو وہ ساری مکمل ہو جائے. فرماتے کہ زمانہ تعلیم میں ایک وقت کھیلنے کا بھی دے کہ طبیعت نشاط یعنی اس پر باقی رہتی ہے, یعنی اس میں چستی پیدا ہوتی ہے. بچے کو کھیلنے کا وقت دیا جائے. اچھا اب ہمارے یہاں پریکٹس کیا ہے بچوں کی, چونکہ میرا ایجوکیشن کے ساتھ میرا تعلق ہے اسکول کے ساتھ, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ صبح صبح اٹھتا ہے, صبح مسجد میں چلا گیا قاری صاحب کے پاس, وہاں سے پڑھ کے آیا تو فوراً ناشتہ تیار ہے, یونیفارم چینج کرنا ہے, نہانا ہے, نہانے کے فوراً بعد پھر اسکول کی وین آ گئی یا اپنی موٹر سائیکل تیار ہوگی, بچہ اسکول چلا گیا. اب زیادہ سے 4 سے 6 گھنٹوں کے لیے بچہ اسکول میں رہتا ہے. اسکول سے جیسے ہی گھر میں آیا ہے آ کے پھر کھانا اس کے لیے تیار ہوتا ہے, لنچ باکس یا ساتھ لے جاتا ہے یا گھر میں آ کے کھاتا ہے, یا گھر میں لنچ وہاں کر لیا, گھر میں آ کے کپڑے چینج کیے, یونیفارم چینج کیا, اب کہاں جی اب اکیڈمی جا رہا ہے. اب اکیڈمی کہاں تک جا رہا ہے؟ کوئی عصر تک جا رہا ہے, کوئی مغرب تک جا رہا ہے. اچھا وہاں سے واپس آیا ہے تو یا دوبارہ قاری صاحب کے پاس بھیج دیا یا پھر آ کے بٹھا دیا کہ چلو بیٹا بیٹھ کے نا آپ نے سارا کام کر لیا ہے تو جو اسکول کا ہوم ورک ہے وہ کر لو. اب بچہ ہوم ورک کرنا شروع کر دیا ہے, رات کو تھکا ہوا بچہ ہے, کوئی ریسٹ نہیں ہے اس کی زندگی میں, کندھے اس کے درد کر رہے ہیں, سر اس کا درد کر رہا ہے. اب بیٹا اب سو جاؤ, اب صبح دوبارہ تم نے کرنا ہے. مجھے بتائیں پھر بچے کی فزیکل فٹنس کہاں گئی؟ کب بچہ کرے گا؟ میں جو حضرات آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں, کئی یہاں پہ ایسے افراد میرے سامنے موجود ہیں, میں دیکھ رہا ہوں اپنی زندگی کامیاب گزار رہے ہیں. تو کیا وہ 3 سال کی عمر میں اسکول میں گئے تو تب کامیاب گزار رہے ہیں؟ اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ بچے کو پہلے تو یہی ظلم کیا جاتا ہے, کچھ کو 3 سال کا ہوتا ہے اسکول میں ڈال دیا جاتا ہے. اب 3 سال کا بچہ, اس کو پیمپر بدلنے کا بھی پتہ نہیں ہوتا, واش روم کا پتہ نہیں ہے, جی وہاں پہ آیا رکھی ہوئی ہے وہی کر لے گی. جس دور میں بچے کو پیار محبت دینا ماں کے اوپر لازمی تھا وہ ہم نے اسکولوں میں بھیج دیا. اب بچہ وہاں اسکول میں جائے گا تو وہیں رہے گا اور وہاں سے 3 4 5 سال کی عمر میں اب جب اس کی سمجھدار تھوڑا سا ہوتا ہے تو پھر بچے کی نگاہ میں وہ اسکول والوں کی اہمیت زیادہ ہوتی, ماں باپ کی کم ہو جاتی. آپ بچپن میں بچے کو وقت دیں, ماں خود اپنے بچے کو قریب رکھے. میں نے یہ دیکھا محسوس کیا ہے کہ اکثر مائیں جب بچہ 3 سال 3.5 4 سال کا ہوتا ہے تو بچہ تھوڑا سا تیز ہوتا ہے. بچہ ہوتا ہی وہ جو شرارتیں کرے, جو شرارتیں نہیں کرے گا اس کو بچہ تو نہیں کہیں گے آپ. اب ہمارے ہاں یہ ہے رشتہ دار آتے ہیں, اچھا 4 سال کا ہو گیا یہ کتنا تیز ہے کہ اسکول میں ڈال دیں. بس یہی جملہ ہر طرف سے سننے کو ملتا ہے, بڑا تیز ہو گیا اسکول میں نہیں ڈالا ابھی تک, کہ کتنی باتیں کرتا ہے, فون پہ بھی اتنی باتیں کر رہا ہے, اس کو اسکول میں ڈالیں. اسکول میں ڈال دیا تو بچے کی فزیکل فٹنس کہاں سے آئے گی؟ بچہ وہ 16 کلاسیں تو پڑھ جاتا ہے لیکن ساتھ اس کی فزیکل فٹنس تباہ ہو جاتی ہے. بچے کو کھیلنے کا وقت دیا جائے.
میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن القوی خیر من المومن الضعیف، طاقتور کمزور سے بہتر ہے۔ ایک کمزور نمازی ہے اور طاقتور بے نمازی ہے، لیکن فٹنس کے حوالے سے ایک وجہ سے طاقتور کمزور سے بہتر ہے، سرکار نے فرما دی ہے۔ اگر ایک بچہ جم جاتا ہے یا گراؤنڈ میں جاتا ہے، وہ فزیکل فٹنس رکھتا ہے، اور دوسری طرح خالی نمازی ہے لیکن اس کی فزیکل فٹنس نہیں ہے، ایک وجہ سے وہ طاقتور کمزور سے بہتر ہے، کیونکہ طاقتور جو ہوتا ہے وہ والا کام کر سکتا ہے جو کمزور نہیں کر سکتا۔ ہر جگہ پڑھائی کام نہیں آتی، کہیں جسمانی صحت جسمانی فٹنس بھی کام آتی۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کیا اسلام کے اندر یہ فزیکل فٹنس کے اوپر کوئی زور دیا گیا؟ کیا صحابہ اکرام نے کوئی گیم کھیل لی؟ کیا یہ گیم کھیلنے کی اجازت ہے؟ کیا کہاں تک اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ تو آئیں آپ کے سامنے چند ایک روایات عرض کرتا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کی یاد سے تعلق نہ رکھنے والی ہر چیز لہو و لعب ہے، کھیل تماشا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد سے تعلق نہ رکھنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ لہو و لعب ہیں، وہ کھیل تماشا ہیں، سوائے چار چیزوں کے، سوائے چار چیزوں کے وہ کھیل تماشا نہیں ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ نمبر ایک آدمی کا اپنی بیوی کے ساتھ تفریح تباہ کرنا۔ شوہر اپنی بیوی کے قریب جو رہتا ہے تفریح تباہ کرتا ہے، طبیعت کو خوش کرتا ہے، یہ لہو و لعب میں شمار نہیں ہوتی ہے۔ نمبر دو اپنے گھوڑے سدھانا، گھوڑے کو تربیت دینا۔ آج کے دور میں جہاد کے لیے جنگ کے لیے گھوڑے استعمال نہیں ہوتے، گاڑیاں ہوتی ہیں، ٹینک استعمال ہوتے ہیں، وہاں پہ جہاد استعمال ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ اپنے آپ کو اپنی گاڑیوں کو تیار کریں، گاڑیوں کو بنائیں اس حوالے سے کہ ہم نے جہاد پہ جانا ہے، جہاد کے لیے تیار کرنا ہے، یہ ان کا تیار کرنا یہ لہو و لعب میں شامل نہیں ہے، کھیل تماشے میں شامل نہیں ہے۔ نمبر تین دو نشانوں کے درمیان دوڑنا، یعنی یہاں سے وہاں تک۔ یہ آپ اگر دوڑ لگانے کے شوقین ہو، بس 100 میٹر 200 میٹر 400 میٹر ریلا ریس میراتھن ریس اگر شرعی حدودوں کی یوتھ کے اندر لگائی جائے، یہ ساری اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ اگر کوئی یہاں پہ دوڑ کا مقابلہ کرے یہ لہو و لعب میں نہیں ہے۔ آگے صحابہ کرام کیسے کرتے رہے وہ بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نمبر 4 تیراکی سیکھنا اور سکھانا، سوئمنگ۔ یاد رکھیں سوئمنگ از دا بیسٹ ایکسرسائز اینڈ ورک آؤٹ آل دا ٹائم۔ جو تیراکی ہے یہ تمام ورزشوں کی سردار ورزش ہے، اور اسلام نے اس کے بارے میں حکم دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ تیراکی سکھاؤ، علموا اولادکم السباحۃ والرمایۃ والمرۃ المغزلہ۔ فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ لڑکوں کو تیر اندازی سکھاؤ۔ تیر اندازی آج کے دور میں نہیں تیر چلائے جاتے، آج کے دور میں پسٹل چلایا جاتا ہے، بندوق چلائی جاتی ہے، گن چلائی جاتی ہے۔ سکھائیں اپنے بچوں کو، ان کو ضرور سکھائیں کہ بیٹا پستول چلانا ایسے آنا چاہیے، پستول کو کھولنا بند کرنا ساری چیزیں مسلمانوں کو آنی چاہیے۔ یہ بہادری بندے میں پیدا کرتی ہیں، یہ دشمن کے مقابلے میں اپنے بچوں کو تیار کرنا چاہیے۔ اچھا دوسرا فرمایا کہ تیراکی ان کو سکھاؤ۔ تیراکی سب سے بہترین سانس کی ورزش میں ہوتی ہے، جسم پورے کا ورک آؤٹ، پورے جسم کی ورزش آپ کرنا چاہتے ہیں تیراکی کرنا شروع کر دیں۔ یعنی انسان جتنا بھی دوڑ لگا لے لیکن جو سوئمنگ سب سے اچھی کرتا ہے وہ سب سے فٹ ترین بندہ ہوتا ہے۔ اچھا اس کے بعد فرمایا والمرۃ المغزلہ، جو عورتیں ان کو گھروں کے اندر کاتنا، سوت کاتنا سکھایا جائے۔ آج کے دور میں سلائی کڑھائی وغیرہ ہے، وہ بچیوں کو مکمل اس کے ہنر آنے چاہیے۔ پھر عزیز سامعین محترم اس سے آگے چلیں، صحابہ کرام کی زندگی پہ اگر نظر دوڑائیں تو کیسی زندگی تھی ان کی۔ حضرت بلال بن سعد کہتے ہیں میں نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ 2 نشانوں کے درمیان دوڑتے اور بال سے دل لگی کرتے، ہنستے مسکراتے، لیکن جب رات آتی تو مصلی بچھا کے اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ صحابہ کرام وہ ہمارے جیسے صرف مولوی صاحب تھے، انہوں نے گراؤنڈ میں نہیں جانا، انہوں نے کھیل نہیں کھیلنی ہے، فزیکل فٹنس نہیں رکھنی ہے، بس 24 گھنٹے تسبیح ٹوپی مسلح اور لوٹا اسی کے کام سے نہیں۔ وہ صحابہ کرام مکمل فٹ تھے، وہ گیمیں بھی کرتے تھے۔ اس سے آگے چلے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ سفر سے میں چلے جا رہے تھے، ہمارے ساتھ ایک انصاری صحابی بھی تھے جو مدینہ شریف میں رہنے والے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ دوڑ میں بڑا ماہر تھے، بڑے ایکسپرٹ تھے۔ تو رستے میں چلتے چلتے کہنے لگے
کہ ہے کوئی جو مدینہ تک مجھ سے دوڑ میں مقابلہ کرے؟ اونچی بات میں کہا کہ ہے کوئی میرے ساتھ مدینہ شریف تک دوڑ میں مقابلہ کرے؟ تو صحابہ کرام نے اسے کہا یار یہ ایسا بندہ ہے کہ تمہیں کسی کی عزت کا خیال ہی نہیں ہے، نہ کسی شریف بندے کی تم عزت کرتے ہو اور نہ ہی تم اس کا خیال کسی بندے سے ڈرتے ہو، نہ شریف بندے کی عزت کرتے ہو نہ شریف بندے سے ڈرتے ہو۔ اچھا آگے وہ انصاری صحابی کہنے لگے ہاں ہاں بات ٹھیک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں صرف اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تک رہتا ہوں، مجھے اور کسی کی پرواہ نہیں۔ حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا، میں نے جا کے عرض کیا کہ حضور وہ جو فلاں انصاری صحابی ہیں وہ للکار رہے ہیں، چیلنج دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مدینہ شریف تک میرے ساتھ دوڑ میں کوئی مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو آئے، حضور کیا میں اس کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہوں؟ اگر یہ دوڑ لگانا، یہ فزیکل فٹنس، یہ گیم کرنا یہ ناجائز ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ لہو و لعب ہے، یہ کھیل تماشا اس میں جائز نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے کرنا چاہتے تو کر لو۔ حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں میں نے اس کے ساتھ دوڑ لگائی اور مدینہ شریف تک، اس کو بڑا مان تھا اپنی دوڑ کے اوپر، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فتح عطا فرما دی۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اس سے آگے چلیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، عمر فاروق اعظم کے بیٹے، کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت زبیر بن عوام دونوں جلیل القدر صحابی ہیں کہ دونوں کے درمیان یہ بات ٹھان گئی کہ ہم فلاں نشان تک دوڑ میں مقابلہ کریں گے۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم زبیر بن عوام دونوں کی دوڑ لگی، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت گئے۔ جیسے ہی جیتے تو اپنی اینڈنگ پوائنٹ کے اوپر پہنچتے ہوئے بلند آواز میں کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا، رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم خاموش ہو گئے۔ اچھا ابھی کچھ عرصہ گزرا، دوبارہ ان کے درمیان دوڑ کا مقابلہ ہوا، پھر حضرت عمر فاروق اعظم جیت گئے۔ آپ بھی جیسے اینڈنگ پوائنٹ پہ پہنچے تو وہی نعرہ جو زبیر بن عوام نے لگایا تھا حضرت عمر فاروق اعظم اونچی آواز میں کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم اب عمر جیت گیا ہے۔ یہ صحابہ کرام کے اندر اپنی فزیکل فٹنس کو، اپنے جسمانی ورزش کو مد نظر رکھا جاتا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کھیل کو پسند بھی فرمایا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ کچھ حبشی حضرات، حبشہ سے آئے ہوئے لوگ، وہ ہمارے حجرے کے سامنے، مسجد کے سین کے سامنے، وہاں پہ نیزوں کے ساتھ آپس میں کھیل رکھے تھے۔ نیزہ یہ سمجھے کہ لمبی سی سٹک ہے، اس کے آگے وہ چھری لگی ہو جس کو نیزہ کہتے ہیں، اس کے ساتھ وہ آپس میں کھیل رکھے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ میں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے اوپر اپنا سر رکھا، حضور مجھے چھپا رہے تھے، کہتے کہ میں نے یہاں کندھے پہ سر رکھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کندھے اور کان مبارک کے درمیان میں نے سر رکھ کے ان کو دیکھ رہی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی میرے ساتھ ان کی اس گیم کو دیکھ رہے تھے۔ اگر یہ فٹنس لیول رکھنا یہ لہو و لعب میں آتا، یہ کھیل تماشے میں آتا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی ایسا نہ فرماتے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں جس جگہ پہ گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں وہاں پہ ہاسپٹل برباد ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں وہ گراؤنڈوں کو برباد کر دیا گیا، ہمیں تو لے کے بیٹھ گیا یہ موبائل، بچوں کو کھلاتے جی بڑا بچہ ہمارا کھیلتا ہے 2 گھنٹے لگاتار یہ وہاں پب جی گیم کھیلتا ہے، 2 گھنٹے یہ لگاتار کاروں والی گیم کھیلتا ہے، یہ لڈو بڑی شوق سے کھیلتا ہے، تاش بڑے جس چیزوں سے اسلام نے منع کیا وہ چیزیں ہم نے اپنے بچوں کے سامنے لا کے رکھ دی۔ اب بچوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ والدین اس کے اوپر دھیان دیں کہ ہمارا بچہ جہاں پڑھائی میں قابل ہے وہ گیم میں بھی قابل ہے یا نہیں ہے قابل۔ آپ نے ایک پہلو تو بچے کا مکمل کر دیا جو اس کی پڑھائی والا تھا، تو گیم والا جو جسمانی فٹنس ہے یہ کس نے کرنا ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ کہا جاتا ہے کہ ساؤنڈ باڈی ہیز اے ساؤنڈ مائنڈ۔ آپ کا جسم مضبوط ہے، آپ کا جسم مضبوط ہے، آپ کا ذہن بھی مضبوط ہوگا۔ اگر فزیکل فٹنس نہیں ہے آپ کی، جسم آپ کا کمزور ہے، تو 6 گھنٹے پڑھ کے دکھائیں مجھے۔ ایک بندے نے CSS کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی 6 سے 8 گھنٹے کانسٹنٹلی اس کو پڑھنا پڑے گا، لیکن اب جسمانی حالت یہ ہے 1 گھنٹہ لگاتار بیٹھ کے پڑھے تو جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے، سر میں درد، زکام ہو گیا، یہ کندھے یہ پٹھے درد کرنا شروع ہو گئے، تو مجھے بتائیں اس پڑھائی کا کیا فائدہ ہے؟ پڑھائی تو آپ نے دے دی لیکن فزیکل فٹنس کس نے دینی ہے؟ بچوں کی خوراک کا خیال رکھیں، جتنی گیم کروانی ہے اس کے مطابق بچے کو خوراک بھی دی جائے۔ بچے نے خود نہیں مانگنا،
بچے تو اس لیول کے ہوتے ہیں کہ صبح کو گئے شام کو گھر میں آئیں گے گراؤنڈ میں بغیر کچھ کھائے پیے وہ وہاں پہ رہ سکتے ہیں. یہ باپ نے خیال کرنا ہے, یہ ماں نے اس کا خیال کرنا ہے, اور اسلام اس کی طرف دعوت دیتا ہے. اسی طرح عزیز سامعین محترم, یہ فزیکل فٹنس, جسمانی ورزش کتنی ضروری ہے, اس کی سب سے بڑی دلیل ہمیں یہ ملتی ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ایک پہلوان نے چیلنج کیا, رکانہ اس کا نام تھا. اس نے کہا کہ میرے ساتھ آئیں آپ مقابلہ کر لیں, اگر آپ نے مجھے کشتی ہرا دی تو میں ایمان لے آؤں گا. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آ جائیں. اب وہ جس کو پنجابی میں کہتے پیڑ لگ گیا میدان سج گیا, حضور علیہ السلام نے فرمایا آ جاؤ. اب اس کو اپنی فٹنس کے اوپر اپنے داؤ پیچ کے اوپر بڑا مان تھا, کہتے ہیں میں نام ہے رکانہ پورے علاقے میں مشہور ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا آ جائیں. اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کے پٹک کے نیچے مارا, کنڈ اس کی لگا دی. کہنے لگا جی نہیں جی یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا, آپ دوبارہ آئیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا آ جاؤ, دوبارہ آ جاؤ. اب دوبارہ مقابلہ ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اس کی کنڈ لگا دی. پھر کہنے لگا نہیں جی آپ ایک مرتبہ اور آئے. حضور علیہ السلام نے تیسری مرتبہ بھی اس کو اٹھایا, پٹک کے زمین پہ مارا, اس کی کنڈ لگا دی. اٹھ کے کہنے لگا جی میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ سوائے اللہ کے نبی کے اور مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا ہے. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. تو اگر یہ چیز یہ جائز نہ ہوتی, یہ والی کشتی جائز نہ ہوتی, تو حضور علیہ السلام فرماتے نہیں جی یہ کشتی جائز نہیں ہے اسلام میں, میں ویسے تمہیں تبلیغ کرتا ہوں. عزیز سامعین محترم, سمجھنے کی کوشش کریں, ہمیں مسلمان ہر لحاظ سے مکمل ہونا یہ ضروری ہے. ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا کنسپٹ ہے, جو ممبر رسول پہ بیٹھ گیا وہ گراؤنڈ چھوڑ دے گا. جو مولوی صاحب بن گیا اب اس کا کام ہے وہ ہر وقت سر پہ پگڑی, چہرے پہ داڑھی, ہاتھ میں تسبیح اور کونے میں جا کے بیٹھ جائیں بس جی ان کی وہ فزیکل فٹنس نہ کریں. بالکل غلط ہے. اگر ہم آپ کی یہاں پہ لیڈ کر رکھے ہیں, آپ یہ 1500 بندہ بیٹھا ہے, آپ کی لیڈ کرتے ہوئے آپ کے امام ہیں, تو جب جنگ کی باری ہے جہاد کی باری وہاں بھی ہمیں امام ہونا چاہیے, ہم بھی سب سے آگے ہوں. اسلام نے اس کو پسند کیا ہے. اور پھر یہاں اس کے ساتھ ساتھ کچھ گیمز ایسی ہیں جو بالکل ناجائز ہیں. کرکٹ کے اوپر پیسے لگانا, جوا کھیلنا بالکل حرام ہے. لوڈو کے اوپر پیسے لگانا, کیرم بورڈ کے اوپر پیسے لگانا, اسی طرح وہ گیم ہے چک ڈنڈا اس کے اوپر پیسے لگانا, بلیئرڈ کے اوپر بیٹنگ لگانا, ٹوکن لگانا, یہ بھی حرام ہے. اسی طرح باکسنگ کھیلنا میں نے شروع میں عرض کیا کیونکہ چہرے پہ مارنا منع, یہ بھی حرام ہے. تاش کھیلنے سے اسلام نے منع کیا, کبوتر بازی سے تو بالکل منع کیا ہے. بلکہ حدیث کے الفاظ ہے حضور علیہ السلام نے دیکھا کبوتر باز وہ کبوتر کے پیچھے دوڑ رہا تھا. حدیث کے لفظ سننے, فرمایا شیطان یتبع شیطانتن, فرمایا ایک شیطان دوسرے شیطان کے پیچھے دوڑ رہا. اور کبوتر بازی یہ بڑی پرانی گیم ہے, اس سے اسلام نے منع کیا. تاش کھیلنا یعنی ایسی گیم ہونی چاہیے جس سے آپ کی فزیکل فٹنس ہو, پسینہ جس سے نکلے, اسلام اس کو انکرج کرتا ہے, باقی ساری چیزوں کو ڈسکرج کرتا ہے. اچھا جوا تو ہمارے بہت زیادہ ہو چکا ہے. ہماری نوجوان نسل کبھی آ کے یہاں پہ انہوں نے ٹاپک سنے نہیں ہیں, باپ نے کبھی حرام کے بارے میں بتایا نہیں ہے, ماں نے کبھی اس کے بارے میں تعلیم نہیں دی ہے, بچہ کہاں سے سیکھے گا. اب میچوں کے اوپر جوا لگتا ہے, نمبر لگتے ہیں, وہ نمبروں والی پرچیاں لگتی ہیں, وہاں پہ جوا کھیلا جاتا ہے. اب جتنی یہ لیگز ہو رہی ہیں وہاں پہ جوا لگایا جاتا ہے. ہماری نوجوان نسل بہت حد تک جوے کے اندر انوالو ہو چکی ہے. میں آپ سے عرض کروں ہمیں چاہیے تھا کہ ہماری مساجد میں یہاں لوگوں کی تعلیم دی جاتی, تربیت کی جاتی, لیکن ہماری ہوتی نہیں ہے. پھر ہوتا کیا ہے کہ جب یہاں تربیت کا انداز ختم ہو گیا تو ہمارے تھانے والے جو ہیں ان کے پاس لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے. انہوں نے قانون نافذ کرنا ہے, ہمارا کام ہے تربیت کرنا. یہ جوے حرام ہے. ایک لقمہ بندہ حرام کی کمائی کا کھا لے اس طرح کا, 40 دن تک اس کی نفلی عبادت قبول نہیں ہوتی. اور یاد رکھے جتنا مرضی بڑا جوا کھیل لیں کبھی بھی انسان فائدے میں نہیں رہ سکتا, نقصان اٹھائے گا. اب یہاں پہ ایک اور بھی میں آپ سے بات عرض کروں کہ کہتے ہیں جی ہم وہاں پہ ناشتہ لگا کے کھیلتے ہیں اور اکٹھا ہی ناشتہ کرتے ہیں, یہ تو جوانی ہوتا ہے. میں نے کہا جی آپ نے کہاں سے تعریف پڑھی ہے, کس مولوی صاحب سے آپ نے پوچھا جس نے کہا کہ ناشتہ لگا کے کھیلے تو جوانی ہوتا ہے. جوے کی تعریف یہ ہے کہ جس میں حالات آپ کے کنٹرول میں نہ ہوں, حالات آپ کے قابو میں نہ ہوں, اور ایک بندے کو کنفرم لاس ہو, ایک کنفرم وہاں اس کو نقصان ہو, یہ جوا ہوتا ہے.
مثلا 2 بندوں نے ناشتہ لگایا ہے جی ہم نے کھیلنا ہے، تو حالات آپ کے قابو میں نہیں ہے، اے بھی جی سکتا ہے بی بھی جی سکتا ہے، اور اس میں کنفرم اے یا بی کو نقصان ہوگا، جو ہارے گا وہی پیسے دے گا، تو یہی تو جوا ہوتا ہے۔ تو عزیز سامعین محترم کسی قسم کی شرط لگانا، جوا کھیلنا یہ بالکل حرام ہے۔ ہاں فزیکل فٹنس اپنی بھی رکھیں، اپنے بچوں کے بھی رکھیں، جو طاقتور ہوگا وہی تو رات کو اٹھ کے 100 نفل رکعت بھی پڑھ لے گا۔ ابھی آپ اس ٹاپک کو آج ذہن میں رکھیں، ابھی تقریباً 1 مہینے کے بعد رمضان مبارک کی آمد ہے۔ میں آپ سے عرض کروں ہمارا 25 سال کا نوجوان بھی کہتا ہوا نظر آئے گا، نہیں جی مجھے بھوک لگی روزہ نبھایا نہیں جاتا، فزیکل فٹنس ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں وہ نوجوانوں کو شوگر لیول ہو چکا ہے، وہ شوگر کے مریض ہو چکے ہیں۔ عزیز سامعین محترم اپنی بھی جسمانی صحت کا خیال رکھیں، اور سب سے بڑھ کے اپنے بچوں کی جسمانی صحت کا خیال رکھیں۔ بچے آپ کے سامنے کہہ نہیں سکتے لیکن ان کا ذمہ آپ کے اوپر لازم ہے۔ آپ اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیں، اپنا بھی خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔